आलम सीधा अपने फार्म हाउस आया था। होराई को लेकर गाड़ी से निकलकर उसे गोद में उठाए सीधा अपने रूम में आया और उसे बेड पर रखा और इस पर कंफर्ट उड़ा दिया। होराई भी अभी होश में नहीं थी। आलम ने डॉक्टर को कॉल कर दी। सर, डॉक्टर आए हैं, इसके एक खादम ने आकर बताया। भेज दो उनको। आलम सामने लेटी होराई की तरफ देखते हुए बोला, जो बेसब्ज सी पड़ी हुई थी। डॉक्टर अंदर आई और होराई को चेक प्यार से इंजेक्शन लगाया। ठीक है, ये शायद किसी खौफ से बेहोश हुई है, हो सके तो उनके कपड़े चेंज करवा कर किसी कंफर्टेबल कपड़े पहने, बाकी टेंशन की बात नहीं। डॉक्टर होराई को चेक करने के बाद आलम से बोले, थैंक यू डॉक्टर, आपको मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा। आलम मुस्कुराते हुए बोलकर होराई की तरफ बढ़ा। डॉक्टर बाहर निकल गई। चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है। आलम इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे क्या नाक के पास अभी भी खून जमा हुआ था। मुझे हर वो चीज तकलीफ देती है जो किसी दूसरे की खुशी की वजह से तुम पहनूंगी। मेरा बस चलता तो मैं। आलम खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे हटा और दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वहां से कॉटन के साथ इसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगा और फिर उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। वहां से अपनी एक टी शर्ट और ट्राउज लेकर होराई की तरफ गया। तुम सिर्फ मेरी मुल्कियत हो, आलम शाह की एक जुनून से बोलते हुए आलम ने लाइट ऑफ कर दी, पर थोड़ी देर बाद जब लाइट फोन की तो होराई जिसकी थी शर्ट और ट्राउजर में थी। आलम उसे देखते हुए मुस्कुराया। रूम बेड से बाहर एक मेड को बुलाया। जी सर, ये कपड़े लो और उनको साइड पर रखना और थोड़ी देर में बताऊंगा इनका क्या करना है। आलम उसे होराई का मंगनी में पहने हवा ड्रेस देकर बोला और फिर खुद सामने सोफे पर बैठ गया। सदैव सजदा कर होठों से लगा ली, पर ध्यान सारा होराई की ही तरफ था जो मासूम सी बच्ची लग रही थी। मोहब्बत या इश्क क्या हो तुम मेरे लिए, मैं खुद नहीं जान पाया। कुछ ही दिन में तुम मेरे लिए कैसे क्या हो गई हो। आलम शाह ने तुम्हें अपने नाम कर लिया। सदैव का गहरा कश लेते हुए इसकी तरफ देखते हुए, बस सोच कर तुम्हारी फैमिली में कौन कौन। माँ नूर इसकी गाड़ी को इधर उधर हर जगह को देखते हुए आम से अंदर में बोली, यकीन कोई भी नहीं मेरी फैमिली में। शायान के बोलने पर माँ नूर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? कोई भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं। माँ नूर को हैरत का झटका लगा। अगर ना कहूँ तो क्या छोड़ दोगी? अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम चाहे फकीर भी क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, मेरी नहीं। फरीद जिसमें मैं रहता हूँ वो भी रेंट का है। मैं वो लाइन काम करता हूँ और इसके जरिए अपनी सटडी का खर्चा और अपना निकाल लेता हूँ। शायान के बोलने पर माँ नूर ने कुछ नहीं कहा। अच्छा है, 90 बच्चे वो दोनों मिलकर बच्चों को पाल ही ले गए। माँ नूर के बोलने पर शायान ने इसकी तरफ देखा जो अभी भी इसकी गाड़ी के पर्जों को चिढ़ रही थी। क्या मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? शायान को हैरत हुई। हाँ क्यों नहीं, तुम अच्छे हो तो रह ही लूंगी। दोस्त भी रह चुके हैं हम, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सेट होकर एक घर ले गए, बस फिर थोड़ा और कामयाब दिए तो फिर बच्चे करेगी और फिर लाइफ चल पड़ेगी। माँ नूर हंसते हुए बोली, तो अगर बच्चे बड़े होकर कुछ मांगेगी तो मेरे हिस्से की जो रकम होगी इससे इनको कारोबार डाल दे दिए। कैसा? माँ नूर की बात सुनकर शायान को हैरत का झटका लगा। वो लड़की जो कल तक इससे तलाक का बोल रही थी आज अपने और उसके बच्चों का फ्यूचर तक सोच लिया था। उसने, तुम सोच रहे हो ये पागल लड़की है, कल तलाक और आज बच्चे। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लाइफ किसी के साथ तो गुजारनी है। तुम ही ठीक हो, मुझे पसंद भी हो, इसीलिए। माँ नूर सीधे होकर इसकी तरफ रुख करते हुए बोली, हाँ प्लीज बाइक ले लेना, बस गाड़ी ना सही एक बाइक तो होनी चाहे आने जाने के लिए, और नसीब में गाड़ी हुई तो वो भी ले लेंगे। वैसे तुम हो केवट। माँ नूर इसका गाल खंचते हुए मुस्कुराई। तुम्हें सच में मेरे गरीब होने से फर्क नहीं पड़ता? शायान अभी भी हैरान था। नहीं, मेरे बाबा कहते हैं जब उनकी और मामा की शादी हुई थी वो भी बहुत गरीब थे और फिर उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत और मामा के नसीब से मिला। अगर मेरे नसीब में सब कुछ हवा तो मुझे भी मिल जाएगा। वो इसकी तरफ देखे बारे बोली। हम शायान इसकी बात सुनकर सीढ़ी सा सामने देखने लगा। मुझसे कुछ छुपाना मत वरना सारी जिंदगी तुम्हें नहीं लगाना। मैंने माँ नूर बोली तो शायान किसको देखते हुए लब बेच गया। वो के नहीं छपाता बोर्ड बॉय। रात के वक्त जेन वापस आया तो जमीन सर को झुकाए बेड पर तैयार होकर बैठी हुई थी। जेन ने इसे एक नजर देखा जो रेड कलर का फराक पहने मुकम्मल तैयार, रेड कलर में इसका सफेद रंग और भी धमक रहा था। जाओ ये कपड़े चेंज करके आओ। जेन इसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोला। जमीन बस उसे हैरत से देखती रह गई। जेन ने आगे ही बहुत मुश्किल से तैयार हुई हो। अब नहीं हो सकता मुझसे, जमीन ने आहिस्ता आवाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा। जीन इसे घूर कर अंदर ड्रेसिंग रूम में चला गया और जब वापस आया तो इसके हाथ में एक हल्के गुलाबी रंग की नेट की मैक्सी थी जिसके बाजू पर गले पर सिल्वर कलर का काम था।
یہ پہن کر آؤ جلدی، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ زین کے سر اور مضبوط لہجے میں بولنے پر زمین لب بیچے بس اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر اپنے چکراتے سر کو سنبھال کر سائڈ پر پڑی میکسی لے کر ڈیسن کی طرف چلی گئی، اور پھر جب واپس آئی تو زین باہر نکل گیا تھا۔ جلدی سے بالوں کو بریش کیا اور گاڑی پس لگا کر بمشکل آنکھوں کو کھولا۔ سر درد اور بخار کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے۔ خود کو سنبھال کر باہر نکلی۔ واہ آپ تو بہت پیاری لگ رہے ہیں۔ زمین جب باہر نکلی تو مانور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زین جو موبائل میں مصروف تھا وہ بھی اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ گلابی رنگ بھی اس پر خوب دمک رہا تھا۔ مانور آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی، آنا دھیان رکھنا، زین اسے بول کر باہر کی طرف چلا گیا۔ زمین بھی مانور سے مل کر باہر آ گئی۔ جب باہر نکلی تو زین گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زمین لب بریچے خود ہی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ دونوں وہاں ریسٹورنٹ میں پہنچے تھے جہاں دونوں کی دعوت تھی۔ زین کا فون رنگ ہوا جس کو وہ سنتے ہوئے آگے چل رہا تھا اور زمین اس کے پیچھے پیچھے لب بریچے چلتی جا رہی تھی۔ زمین نے سامنے عادل آسن اور ان کی وائف ثانیہ اور سارا کو دیکھا اور دونوں سے ملی۔ زین ابھی بھی فون سن رہا تھا۔ ان دونوں سے مل کر اشارے سے بتایا کہ بات کر لے اور پھر 2 منٹ کے لیے باہر گیا۔ زمین سب کے ساتھ ہنس کر باتیں کی اور پھر انہوں نے کھانا آرڈر کیا۔ تب تک زین دیا گیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ زمین بخار اور درد کی وجہ سے بیزار سی تھی، کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ زین اس کا بیزار سا رویہ دیکھا رہا تھا جو صرف مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کھا رہی تھی، پر زیادہ وہ چپ چاپ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زمین تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سارا کے بولنے پر زمین بمشکل مسکرائی۔ چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہاں سے آئس کریم لے لیے ثانیہ بولتے ہوئے ان دونوں کو آنے کا کہا۔ سارا تو اٹھ گئی پر زمین کا سر آگے ہی چکرا رہا تھا۔ وہ بیزاریات سے اٹھی تھی اور ان کے ساتھ جانے ہی لگی تھی کہ چکر کی وجہ سے گرتی پاس پڑی چیز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ زین کا دھیان اس کی طرف تھا، اسی لیے اس نے اسے دیکھا لیا، پر دوسرے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں واپس آئی تھی۔ اب گھر چلے زمین زین کی طرف گئے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں اب چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ عادل بھی ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر سب نے ہی رضامندی دی تھی اور سب ہی باہر کی طرف نکلے۔ سب اپنی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ دیے۔ تبھی زین زمین کی طرف آیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ تمہیں من کیوں بنا رکھا ہے؟ ہمارے بھیج جو ہے اسے ہمارے بھیج ہی رہنے دو، تماشا مت بناؤ۔ زین اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں بولا۔ زمین اس کو کچھ بھی بولے بینا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ چیخا۔ زمین آنکھوں کو بوجھ بس سٹ سے ٹیک لگا گئی۔ زین غصے سے دوسری طرف گیا۔ زمین تماشا مت بناؤ، میں تماشا بنا رہے ہوں یا آپ تماشا بنا رہے ہیں؟ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا میری طبیعت نہیں ٹھیک؟ زین میرا سر درد سے پٹ رہا ہے اور مجھے بخار ہے، میں میڈیسن لینے کے بعد یہاں تک کتنی دیر گزار پائی ہوں، تماشا میں نہیں آپ بنا رہے ہیں۔ زمین کا ضبط جواب دے گیا تھا، اسی لیے وہ بولی تو بولتی چلی گئی۔ گاڑی چلائی آپ کی برا سے میں مر جاؤں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمین بولتے ہوئے آخر میں رو پڑی اور اپنا رخ بدل گئی۔ زین کو اپنے اس طرح کے رویے کا احساس ہوا۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، زین گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر چلے میں میڈیسن لے لوں گی۔ زمین رخ موڑے ہی بولی۔ زین لگ بھیجے گاڑی کو چلا رہا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کچھ کر جائے۔ گاڑی گھر رف کر روکی تو زمین بنا کچھ بولے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین وہی گاڑی میں بیٹھا ٹھنڈی کا بھر کر آ گیا۔ بدلہ لینا بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے، کیا میں اپنی ہی محبت سے بدلہ لے پاؤں گا؟ زین گاڑی کی سب سے ٹیک لگائے سوچ کر آ گیا۔ اپنی ماں کے ہر دکھ کا بدلہ تم دو گی زمین، تسلم صاحب کی بیٹی ہونے کے ناطے تم ہر چیز کا بدلہ دو گی۔ زین شاہ کو وہ سامنے پڑے لیٹر سے سگریٹ جلا کر ہونٹوں سے لگا کر گہرا کش لیتے ہوئے آنکھوں کو موند گیا۔ دوسری طرف زمین اندر گئی تو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پہنے چیزیں اور جیولری اتارنے لگی اور اسی طرح روتے ہوئے کپڑے بدل کر آ کر بستر میں لیٹ گئی۔ نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت؟ زین نہیں ہے آپ زندگی میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ زمین کی سستیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رونے کا شروع ہو گیا ہے یا ابھی بھی باقی ہے؟ تو جاؤ باہر جا کر رو لو، مجھے نیند آئی ہے، مجھے سونا ہے۔ زمین رو رہی تھی کہ زین کی آواز سن کر حیران ہوتی، اس کی اگلی بات سن کر اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ زین کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اسی لیے چپ چاپ اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی زین نے ٹھنڈی سانس ہوا میں چھوڑی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جب ہرائی کو ہوش آیا تو اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے چھت کو کھول رہی تھی۔ آنکھیں کھولنے سے آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونے لگا، کہیں آنسو بھی آنکھوں سے بہہ نکلے اور ایک دم سے اٹھا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ لیٹا عالم شاہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔
چہرے پر مسکراہٹ سی جین پر فلت چھیدی تھی جسے گھورنے میں مصروف تھا، جو اب بیٹھی خود کے کپڑوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس نے کیا ہو رہی؟ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے حیرت زدہ سی بولی۔ میں نے کیے ہیں اور میرے علاوہ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہیں چھو بھی سکتا ہے؟ جان نہ لے لو میں اس انسان کی جو میری نیند کو ہاتھ کو دور دیکھے بھی پیچھے سے عالم شاہ اس کے کان میں سرگوشی کی طرح بولتے ہوئے اس کے گرد اشارے بنا گیا۔ ہولائن اس کے اشارے میں روئی تھی اور روتے ہوئے اسے کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹک دیا۔ عالم کی گرفت مضبوط نہیں تھی، اسی لیے وہ اس طرح کر پائی۔ عالم نے اسے کھائے جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مجھے ہاتھ لگانے کی نفرت ہے، مجھے آپ سے انتہائی کوئی وہ ابھی بول رہی تھی کہ عالم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہولائن خوف سے لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اب بولو، نفرت ہے مجھ سے؟ عالم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جو اس کی لال انداز ہوتی آنکھیں جن میں رسا تھا ان کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ادھر چلو میرے ساتھ۔ عالم نے صوفے پر پڑی اپنی چادر اٹھا کر اس کے گرد دے کر اسے کول کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھنچتے ہوئے لے گیا۔ ذرا وہ کپڑے لے کر آؤ جلدی۔ عالم باہر گارڈن میں کھڑا اسے آواز دیتے ہوئے بولا۔ جی سر۔ یہ لیبوتر کے جن کی طرح 2 منٹ میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ادھر نیچے پھینک دو اور جاؤ تم۔ عالم کے بولنے پر وہ وہاں نیچے ان کو پھینک کر چلی گئی۔ ہولائن بس خوفزدہ سی عالم کی گرفت میں کھڑی لرز ہی رہی تھی، پر اپنا منٹ والا ڈریس دیکھا جو پورچ کی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کپڑوں میں آگ لگا دی، جس کو دیکھتے ہوئے ہولائن کی آنکھیں خوف سے اور بھی پھیر گئی۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی، اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے باہر گیٹ کی طرف بھاگی۔ نیند واپس آؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس آ کر کچھ غلط کروں۔ عالم شاہ کی آواز پر ہولائن کے گیٹ کھولتے ہاتھ 1 منٹ روکے تھے، پر وہ سب عدول کرتے ہوئے جلدی سے گیٹ باہر نکلی۔ باہر نکل کر جب چاروں طرف دیکھا تو سب طرف ویران سی جگہ اور پچھلی سائڈ پر جنگل تھا۔ ہولائن یہ سب دیکھ کر وہی نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ عالم شاہ اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا، اور روتی بلکتی ہولائن اس کی بانوں میں تھی۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر رکھا۔ ہو گیا ہو رونا دھونا تو کچھ کھا لے۔ عالم اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا، دفع ہو جائے یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ سنا آپ نے جائے یہاں سے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ عین تمہاری زبان سے میں نے کوئی بھی بکواس سنی تو یہ یاد رکھنا تم جان سے جاؤ گی میرے ہاتھ سے۔ عالم اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ان کو جھٹکا دیتے ہوئے غرایا۔ الف عینین کے منہ سے سستی نکلی تھی، پر عالم کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چلے گی تمہاری زبان میرے سامنے بتاؤ مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت اور سرد لہجے میں بولا۔ ہولائن نے روتے ہوئے نہ میں سر ہلایا تھا، اسے لگا تھا اس کے بال جڑ سے ہی اتر جائے گی اگر اب عالم نے اس کے بالوں کو نہ چھوڑا تو۔ شاید جی مجھے درد ہو رہا ہے، ہولائن روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ دھیان رکھنا کیوں کہ عالم شاہ کسی کی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں ابھی کچھ نہیں کہا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے جان سے مار دیتا۔ میں عالم اس کے بالوں کو چھوڑ کر اسے اب اپنے ساتھ لگا کر آگ سے بولا۔ ہولائن اس کے اس دھوپ چھاؤں جسے رویہ سے پریشان سی بس ہو رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی؟ پھر کیوں کیا یہ سب؟ اس کا نرم رویہ محسوس کرتے ہوئے ہمت سے بولی۔ دیکھ لو ابھی تو محبت نہیں تھی تو یہ حال ہے، میرا اگر محبت ہوتی تو پھر سوچو کیا کرتا میں۔ عالم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے شاید ہی۔ ہولائن نے سر اٹھا کر نم شکوہ کرتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، پر جب سے تم میری دوست بنی ہو، تم میری ملکیت بن گئی ہو اور اپنی ملکیت میں کسی کو نہیں دیتا۔ وہ جنونی انداز میں اس کے بتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے سخت تری لہجے میں بولا۔ ہولائن بس جب سے سر کو جھکا گئی، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ جاؤ جلدی فریش ہو جاؤ، تب تک میں ناشتے کا کہتا ہوں۔ وہ ہولائن کا گال تھپک پا کر بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہولائن اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونے لگی۔